أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أرد وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 تک پڑھ لیا تھا. اس میں طلاق کے کافی احکام، جو ہماری لاسٹ کلاس تھی اس میں سارا ڈسکشن تھا وہ طلاق کے اوپر تھا، اور اس میں ہم نے اچھا خاصا ہمارا مطلب جو آیات ہیں وہ کور بھی ہو گئے تھے، اور طلاق کے مسائل کافی ڈسکس بھی ہو گئے تھے. اس کے بعد اب یہ ہم یہاں سے اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، جو اپنے بچوں کو اسی عورت سے پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہیں. تو اس پر عورت کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے. یعنی کیا بات ہے، اب طلاق کے بعد یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی جو ماں ہے بچے کی، تو اس کا جو ہے وہ اس کا کھانا پینا، رزق ہونا و کسوت ہونا، اس کا پہننا جو ہے وہ دستور کے مطابق لازم ہے. دستور کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ ایک بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ضرورت کی حد تک، ضرورت کی حد تک. بھائی ضرورت کی حد تک تو پھر تو وہ آپ بولو کہ دن میں ایک آدھی روٹی دے دو، وہ بولے زندہ رہنے کے لیے اتنا کافی ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ نے خود فرما دیا کہ دستور کے مطابق، تاکہ یہ ڈنڈی مارنے والے یہ ڈنڈی نہ مار سکے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے بھائی ہم انسانوں کی ہماری نیچر کس طرح کی ہے نا اس معاملے میں، تو وہ زندہ رہنے کے لیے اتنی کافی اتنی کافی کر کے اس طرح سے کریں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دستور کے مطابق یہ کام کریں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دستور کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ جو رواج ہے، مطلب ایک وقت کا کھانا اور مطلب 2 وقت کا کھانا اور مناسب کپڑے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ لازم ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی ماں کو حکم یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے 2 سال تک تو وہ پلائے، دودھ پلائے، اور یہ مدت اس کے لیے جو ماں باپ بچہ دودھ پینے کی مدت کو پورا کرنا چاہے. جیسے یہ لکھے نا کہ لمن ارادہ یتم الرضاعہ، کہ جو مدت کو پورا کرنا چاہے. ٹھیک ہے؟ ورنہ اس میں کمی بھی جائز ہے، کم مدت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور دونوں اس میں یعنی کہ جن ماؤں کو طلاق ہو گئی ہے وہ بھی، اور جن ماؤں کو طلاق نہیں ہوئے وہ بھی، دونوں اس میں مطلب دونوں سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟
البتہ اتنا فرق ہوگا کہ کھانا کپڑا منکوحہ اور معتدہ کو تو دینا ہر حال میں لازم ہے، ٹھیک ہے، دودھ پلائے یا نہ پلائے. اور اگر عدت ختم ہو چکے گی تو پھر صرف دودھ پلانے کی وجہ سے دینا ہوگا. مثال کے طور پر اگر عدت میں ہے یا منکوحہ ہے تو پھر تو ویسے ہی دینا ہے خرچہ پانی. لیکن اگر عدت بھی ختم ہو گئی ہے تو پھر صرف دودھ پلانے کی وجہ سے ہوگا. جب دودھ پلانا ختم تو پھر وہ جو نان نفقہ دیا جا رہا ہے وہ بھی لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دودھ کی مدت کو جس ماں سے پورا کرنا چاہیں، یعنی جس صورت میں باپ سے دودھ پلانے کی اجرت ماں کو دلوانا چاہیں تو اس کی انتہا 2 سال ہے. تو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سے زیادہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ علی العموم دودھ پلانے کی مدت 2 برس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. خیر یہ تو بعض اوقات جو سچویشن ہوتی ہے تو اس کے حساب سے بھی اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. تو خیر فقہی مسائل ہیں، تو ہم تو جو اس وقت دورہ تفسیر ہمارا ہے اس سے مراد ہمیں فقہی مسائل میں آپ کو بہت زیادہ وہ کرانا نہیں ہے. بس مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کیا کر لیں، قرآن کریم کا جو عمومی پیغام ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا. باقی اگر آپ لوگوں کو سوال ہے تو وہ پھر پوچھ لیجیے گا. اچھا جی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تکلف نفس الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے زیادہ طاقت نہیں ڈالتا. صحیح نا. لا تکلف نفس الا وسعها. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. کہ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے. وعلی الوارث مثل ذلك. اور وارثوں پر بھی اسی طرح ہے، یعنی اسی طرح لازم ہے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. کہ اگر دونوں اپنی رضامندی اور مشورے سے وقت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ان پر. فلا جناح علیہما. ان پر گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اور اگر تم دودھ پلوانا چاہو تو اس پہ بھی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. بشرطے کہ تم ان کو دستور کے مطابق اجرت دو. واتقوا اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر کچھ اور بھی احکام ہیں. مثال کے طور پر آپ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جیسے دائیاں ہوتی تھی، وہ دوسری خواتین ہوتی تھیں، وہ دودھ پلانے کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا. اس میں عام طور پہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ تھوڑی سی دینداری دیکھی جاتی تھی. تھوڑی سی تو نہیں، مطلب دینداری ایک تو دیکھی جاتی تھی، دوسرا یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ جو خاتون ہے جو بچے کے دودھ پلائیں گی وہ صحت مند ہو. تو جو اچھی صحت مند اور اچھے یعنی اچھے حال نسب حسب کی مال ہوتی تھی، نسب والی ہوتی تھی، حسب نسب والی ہوتی تھی، اچھے حسب نسب والی ہوتی تھی، تو ان کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ان کو انتسترجیح اولادکم، یعنی کہ ان کو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو فیس دی جاتی ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کو کہ وہ ہم بچے کو کیا پلائیں، دودھ پلائیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ سمجھ لیں، بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی سے دودھ پلوایا تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے جو بچے ہوں گے چاہے بعد میں ہوں یا اس وقت ہو چکے ہوں، دونوں صورتوں میں وہ سارے بچے اس کے لیے محرم ہوں گے، اور وہ ان میں سے کسی سے بھی آپ کے بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور وہ جو ماں ہوگی وہ اس کی محرمہ ہوگی، اور اس سے اس کا نہ پردہ ہوگا نہ اس سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے. اور مطلب جیسے سگی ماں ہوتی ہے ویسی ہی رضاعی ماں ہوتی ہے. جو احکام سگی ماں کے ہیں وہی رضاعی ماں کے ہیں. ٹھیک ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا. تم میں سے جو مر جائے اور اپنی بیویوں کو اپنی عورتوں کو چھوڑ دے تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، انتظار میں رکھیں. 4 اشہر 4 مہینے وعشرا اور 10 دن. ٹھیک ہے. 4 مہینے 10 دن مرنے پر یہ ایک مدت ہے.
اچھا تو اس میں لیکن یہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر اگر جب وہ عورت اپنا پورا کر چکی اپنی عدت کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ وہ اپنے حق میں جو قاعدے کے موافق کرنا چاہے کرے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بیوہ عورتیں جب اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی اگر حاملہ نہیں ہے وہ تو 4 مہینے 10 دن، اور اگر حاملہ ہیں تو جب تک وضع حمل ہو جاتا ہے، تو ان کو دستور شریعت کے موافق نکاح کر لینے میں گناہ نہیں ہے. اس وقت یہ مطلب ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں خاص طور پہ بیوہ عورت شادی نہیں کرتی کہ یہ تو میرے پہلے شوہر سے بے وفائی ہے. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضول بات ہے. پہلے شوہر سے بے وفائی کا تعلق اس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسے بے وفائی نہیں کہتے. بے وفائی سے کہتے ہیں کہ بھائی شوہر زندہ ہے، آپ کا خیال بھی رکھ رہا، سب کچھ کر رہا ہے، اور آپ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ انوالو ہوں، یہ ہوتی ہے بے وفائی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بے وفائی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے. یہ ہے. یہ جو بات ہے کہ جی شادی وہ مر گیا بیچارہ، اب ٹھیک ہے آپ کو اس کی یاد میں آپ کسی اور مطلب ٹھیک ہے ایک تکلیف دہ ہمارے، لیکن وقت گزر جائے اور آپ کو بھی شادی کی ضرورت فیل ہو رہی ہو اور آپ کو اچھا رشتہ بھی مل رہا ہو، تو صرف اس وجہ سے شادی نہیں کرنا کہ نہیں یہ تو پہلے شوہر سے بے وفائی ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، شریعت نے اس کو پسند بھی نہیں کیا. تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی تم اس کو برا مت سمجھو، فلا جناح علیکم، کہ ان میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. دستور کے موافق جو قاعدے کے موافق کرو، اگر نکاح کر لو اس کے بعد تو کیا ہے، نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے. اور زینت اور خوشبو اب سب حلال ہے. عدت میں تو خوشبو اور خوبصورتی یا زینت چیزیں زیور وغیرہ نہیں پہنے جاتے ہیں، لیکن اب عدت پوری ہو جائے تو یہ کرنا حلال ہے. اور اللہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو اچھی طرح باخبر ہے تمہارے کاموں سے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اغننتم فی انفسکم، کہ تم پر اس میں بھی کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو چھونے سے پہلے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو. یعنی عورت کے قریب آپ نہیں گئے اور آپ نے ان کو کیا کر دیا، طلاق دے دی. تو اس صورت میں ان کو کچھ فائدہ دینا چاہیے. وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، تنگ دست والا اپنے حیثیت کے، علی الموسع قدر ہو وعلی المقتر قدر ہو، کہ جو وسعت والا ہے، موسعی وسعت والا ہے، وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے، جو تنگ دستی والا ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے. متاع بالمعروف، یہ فائدہ دینا دستور کے موافق ہونا چاہیے. حقا علی المحسنین، اور حسن سلوک کرنے والوں پر کیا ہے، یہ حق ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب کہ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں اس کو کہ جب اس میں میرا خیال ہے کہ ایک آیت رہ گئی. ہاں، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، یہ والی آیت رہ گئی، پوری نہیں ہوئی تھی. کہ تم پر اس میں بھی کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے اشارتاً کوئی بات کہہ دو، یا اپنے دل میں جو پوشیدہ رکھو، مرضی ہے تمہاری. یعنی کہ اب یہ جو عورتیں ہیں جو جن کی بات ہو رہی ہے، تو ان میں تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے، ولا جناح علیکم، کہ تم کیا کرو، ان عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے اشارتاً کچھ بات کر دو، یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کا تذکرہ کرو گے، لیکن خفیہ طور پر ان سے نکاح کا وعدہ نہیں کرو. ٹھیک ہے، ہاں دستور کے مطابق کھل کر بات کر دو. ہاں اگر دستور کے مطابق کوئی بات کہو تو کیا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے اندر ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. تو اس سے کیا رہو، فاحذروہ، اس سے ڈرتے رہو. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑے حلم والا ہے. یعنی خلاصہ ہے، مطلب یہ ہے کہ عورت خاوند کے نکاح سے جدا ہوئی، ٹھیک ہے، تو جب تک عدت میں ہے تو کسی دوسرے کو جائز نہیں ہے کہ اس سے نکاح کر لے. عدت کے دوران میں نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے. یا صاف وعدہ کرا لے یا صاف پیغام بھیجے، تو یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. لیکن ہاں دل میں نیت رکھے کہ عدت کے بعد اس سے نکاح کروں گا، تو اس میں گناہ نہیں ہے. یا اشارتاً کچھ بات کر دے
کہ بھائی میں بھی رشتے کی تلاش میں ہوں، مطلب اشارتاً کچھ بھی ایسی بات کر دے، کھل کے نہیں کرے، تو وہ بھی کیا ہے، اس میں بھی گناہ نہیں ہے، تاکہ کوئی دوسرا اس سے پہلے پیغام نہ دے بیٹھے۔ مثلا مثال کے طور پر ایک بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، وہ عدت میں ہے، تو اس کو نکاح کرنا اس وقت جائز نہیں ہے، اس سے نکاح کے بارے میں کھل کر کہنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو اشارتاً کچھ بات کہہ سکتے ہیں، اشارتاً اشارہ کنایہ میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب میں آم، ایک آدھ صفت اس کی بتا دی کہ اس طرح کی خاتون کے تلاش میں، مثال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی اچھی شریف خیال رکھنے والی بیوہ کی تلاش میں ہوں، خیال رکھنے والی مطلقہ ہو تو میں نکاح کا خواہش مند ہوں، یعنی ایسی کوئی اس طرح کی بات کر دیں جس میں اشارتاً یہ بات ہو، پورے صراحت سے نہ ہو کہ بھائی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بات جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب آپ اس کو اشارتاً اس لیے بات کر دیں تاکہ کوئی دوسرا اس سے پہلے پیغام نہ دے بھیجے، مثلا عورت کو سنا دے کہ تجھ کو ہر کوئی عزیز رکھے گا، یا یہ کہے کہ میرا ارادہ کہیں نکاح کرنے کا ہے تو کچھ گناہ نہیں ہے، مگر صاف پیغام نہ دے۔ اب یہاں آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ اس رشتے کو کتنا، جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو کتنی جو ہے وہ حیا اور پاک دامنی والا رشتہ بناتے ہیں، اور اتنا وہ کرتے ہیں کہ جب وہ شوہر مر گیا ہے یا علیحدگی ہو گئی ہے، ابھی عدت میں ہے، علیحدگی ہو چکی ہے، طلاق پوری ہو چکی ہے، لیکن عدت میں ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کی انوالومنٹ ہرگز نہیں چاہتے، یہاں تک کہ کھلم کھلا نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے، نکاح کا پیغام دینا بھی کیا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا حشر کرے گا جو بغیرت اپنی، یعنی کہ بہت سے اچھے اچھے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ ناچاقیاں تو چل رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات میاں بیوی میں بھی انبن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اچھے اچھے گھروں میں جو ہے وہ کسی لڑکی کو جو ہے نا وہ نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہیں، کسی عورت کو، حالانکہ بھائی وہ تو کسی کی بیوی ہے، کسی کی گھر کی عزت ہے، اور لیکن بغیرتی کی اور بے شرمی کی حد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سے بے خوفی کی حد ہوتی ہے کہ وہ ان کو بھی کہہ دیتے ہیں اور ان کے بھی مطلب کان بھرتے ہیں، یا ان کو بھی فضولیات باتیں کرتے ہیں کہ بھائی آ, یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بہت بری بات ہے، یہ کیسے کر دیا، یا آپ کے ہسبینڈ نے ایسے تو نہیں کرتے، میں تو کبھی نہ کروں، چھوڑو اس کو، مطلب اس طرح کے بات تو کھل کے بول دیتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، جو ہے نا وہ میں ہوں تمہارے ساتھ، مطلب میں تمہارا آپ کا خیال رکھ لوں گا، یا میں آپ اپنا لوں گا، اس طرح کی باتیں، یا باہر بہت بالکل کھل کے بھی بول دیتے ہیں بعض تو کہ بھائی چھوڑو اس کو، میں تم سے شادی کروں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں عدت میں بھی یعنی عدت میں بھی واضح الفاظ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں عدت میں، تو سوچیں کہ جو لوگ گھروں کو توڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا حشر کریں گے قیامت میں، کیونکہ ہر مطلب تقریباً گھروں میں تھوڑا بہت انبن چلتی ہے، اب وہاں آپ آگ لگا کر جو ہے وہ میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے متنفر کرے اور اپنا راستہ بنائے، اور پھر کھل کے بغیرتی کی حد اور بے شرمی کی حد کیا آپ کھل کے بول دیں، یعنی بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے، تو ایسے لوگ بہت ہی اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دے، یہ دعا کر سکتے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ ان کا حشر سوچ لیں کتنا برا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عدت میں بھی کھل کے پیغام دینا منع کر رہے ہیں، حالانکہ عدت کا کیا مطلب ہے، رشتہ ختم ہو چکا، اب تو کھل کے دے دو، اس وقت بھی کھل کے دینے کو منع کر رہے ہیں، یعنی دو دو چیزیں تاکید ہو گئی نا، دو دو ڈبل چیز ہو گئی، ایک تو عدت بھی ہے اس میں بھی کھل کے نہیں ہے، کیا تو یہ ہوتا ہے کہ عدت نہیں ہے تو کھل کے نہیں دو، یہی ہے کہ عدت تو ہے لیکن اب کھل کے دے دو، عدت ہے نا اب تو، نکاح تو نہیں باقی رہا، لیکن پھر بھی اتنی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ در پردہ، فاصلہ در فاصلہ، اتنے جو ہے نا وہ سیکیورٹیز، یعنی اتنے احتیاطی دیواریں، پردے حائل رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ رشتہ ایسا ہے کہ جس حد تک جتنا قریبی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریبی ہونے کے باوجود یہ نازک بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی میں آپ جو ہے نا زندگیوں میں انٹرفیئر کریں، خاص طور پہ اس طرح کے رشتے میں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں تک بات ہماری اس حوالے سے یہاں پر ہو گئی۔
ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، ہاں یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ۔ یہ وہ بات ہے جو میں اصل میں آگے والی اس آیت کو میں نے پہلے بیان کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو جن کو تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹھیک ہے، حق المسلم، اس پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر نکاح کا وقت مہر کا ذکر نہیں آیا اور مہر کے بغیر ہی نکاح کر لیا تو نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نکاح ہو جاتا ہے لیکن مہر دینا پڑتا ہے اور مہر مثل ہوتا ہے، مہر مقرر ہو رہا ہے، ہو جائے گا۔ لیکن اس صورت میں اگر ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی ہاتھ لگانے سے کا مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا، خلوت صحیحہ، ہاتھ لگانا ایک تعبیر اختیار فرمائی گئی ہے۔ ہاتھ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہاتھ صرف ہاتھ لگانے سے ہو جائے گا، ہاتھ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ فزیکل ریلیشن ہو میاں بیوی سے، جو ایک ان کے ریلیشن ہوتے ہیں وہ، یا کم از کم خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اتنا آپ کو موقع مل جائے کہ آپ وہ تعلق قائم کر سکیں اور تنہائی میں، تو اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ سب نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر کچھ بھی دینا نہیں ہوگا، لازم فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے پاس سے عورت کو کچھ دے دے، یہ لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دے، کم سے کم یہی کہ 3 کپڑے دے دے، کرتا دے دے، دوپٹہ سربند وغیرہ دے دے، چادر دے دے اپنی حیثیت کے مطابق، بیلدی ہے تو ذرا زیادہ بھی دے اور اچھی کوالٹی کا بھی دے، نہیں تو تھوڑا بہت دے دے بس، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بات کہ بھائی علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ وسعت والے پر اس کے حساب سے اور تنگی والے کے اوپر اس کے حساب سے، ٹھیک ہے نا۔ حقا علی المحسنین، تو یہ کیا ہے، یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر، یعنی جو محسن ہے نیکی کرنے والے ان پہ لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ دے، ورنہ ویسے جو ہے نا وہ فرض واجب نہیں ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر طلاق دے تو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور تم نے مہر مقرر کر لیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو مہر تو لازم ہوا آدھا، جو ہم نے مقرر کیا تھا آپ نے اس کا آدھا دینا ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ درگزر کریں، عورتیں درگزر کریں یا درگزر کرے وہ شخص کے جس کے اختیار میں وہ کیا ہے، نکاح کی گرہ ہے، گرہ، عقدہ کسے کہتے ہیں، نکاح گرہ، یعنی اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور تم نے مہر بھی مقرر کر لیا تھا تو تم پر آدھا مہر لازم ہے، ہاں اللہ یہ کہ وہ خود سے عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے اختیار میں نکاح کی گرہ ہے، اور تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے وان تعفو اقرب للتقوی، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، ہاں آپس میں احسان کرنا، فضل والی بات کرنا مت بھولو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت تو مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر لازم ہوگا، ٹھیک ہے نا، مگر عورت یا مرد کے جس کے اختیار میں نکاح کا قائم رکھنا ہے اور توڑنا ہے وہ اپنے ہاتھ سے درگزر کر لیں تو بہتر ہے، ان کی مرضی ہے، یعنی اگر وہ معاف کرنا چاہے عورت معاف کر دے، یا وہ کہہ دے کہ نہیں نہیں مسئلہ نہیں ہے میری طرف سے تمہیں یہ ہدیہ ہے، پورا ہی ہدیہ، مطلب آدھا نہیں کرے واپس، وہ پورا ہی دے دے کہ بھائی جو میں نے تمہیں دے دیا خیر ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر شوہر ایسا کر لے تو بہت اچھی بات ہے، یا بیوی معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے۔ عورت کی تو درگزر یہ ہے کہ آدھا بھی معاف کر دے، اور مرد کی درگزر یہ ہے کہ جو مہر مقرر ہوا تھا وہ پورا کا پورا حوالے کر دے، ٹھیک ہے، یا اگر پہلے سے دے چکا تو آدھا واپس نہ لے، بولے بھائی رکھ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر آگے فرمایا کہ اگر مرد درگزر کرے نا تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، وَأَن تَعْفُوا، اگر تم مرد درگزر کرو، یہاں پہ عورتوں کا نہیں کہا، پہلے تو دونوں کو کہہ دیا لیکن یہاں الگ سے مردوں کو پھر سے کہا کہ اگر تم مرد درگزر کر لو تو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا لیکن یہ ساری صورتیں جو ہے نا وہ ہیں طلاق کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ اگر مرد مر گیا نا تو اگر مہر مقرر کیا تھا تو پورا دینا ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا تو مہر مثل دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ خیر یہ میں نے خلاصتاً بتا دیا، یہ جو فقی مسائل ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو الگ سے تفصیل سے اگر کوئی کنفیوژن ہو تو پھر بعد میں پوچھ لیں۔ یہاں تک ہماری ساری باتیں ہو گئیں طلاق سے متعلق، اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، آپ اندازہ لگائیں نا کتنی آیات ہیں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں۔ میں نے ابھی بولی ہے، دیکھیں اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 221 سے شروع ہو رہی ہیں باتیں، اور بڑی بڑی آیات ہیں، دو دو تین تین چار چار لائنوں کی، پانچ پانچ لائنوں کی آیات ہیں۔ تو کتنا مطلب شروع ہو رہا ہے نا، ایک صفحہ، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، یعنی تقریباً 8 صفحات ہیں، اور تفصیل سے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ طلاق دے دو تو یوں ہوگی، ایک طلاق دو گے تو یوں ہوگا، پھر دو دو گے تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر اگر تیسری بھی دے دی تو پھر یہ ہوگا، اس کے بعد پھر کس اور نکاح کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آنا پڑے گا، پھر جو ہے وہ مہر کی بات آ گئی، پھر جو ہے وہ کتنے دن رکے گی، پھر عدت کی بات آ گئی۔ اتنی ساری تفصیل بتانے کی کیا مطلب ضرورت ہے؟ قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ بہت زیادہ ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، طریقہ نہیں لکھا پڑھنے کا۔ یہ تو طلاق کے مسائل صرف اتنے تھوڑی ہیں صرف قرآن میں، اس کے علاوہ اور صورتوں میں بھی ہیں۔ سورہ نساء میں بھی آئیں گے، کچھ کچھ باتیں سورہ نساء سے ریلیٹڈ ہیں، خواتین سے ریلیٹڈ ہیں سورہ نساء میں۔ سورہ طلاق تو خود پوری ایک طلاق ہے، سورۃ الطلاق، طلاق کی سورت، 2 صفحے پورے وہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آخر اتنے احکام کی، اتنی تفصیل کی، اتنی باریکیوں کی قرآن میں ضرورت کیا تھی؟ اتنا تو نماز کے بارے میں نہیں ہے، روزے کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، حج کے بارے میں نہیں ہے اتنی تفصیلات، جتنی تفصیل یہاں ذکر کی گئی ہے۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو اور معاشرت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ عبادات کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن جو رشتے ہیں اور پھر معاشرت ہے نا اس کی اہمیت بہت زیادہ، اور ان رشتوں میں میاں بیوی کا رشتے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اتنا تو ماں باپ کے بارے میں نہیں ہے، بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں ہے پورے قرآن میں۔ اس رشتوں کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کتنی آیات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رشتہ، اس سے میں پہلے بھی تھوڑی بات کر چکا ہوں، یہ رشتہ بہت ہی زیادہ قریبی ہے، بنیادی ہے اور نازک بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اسی سے پوری، آدم و حوا پہلا رشتہ یہی ہے، اور یہ رشتہ اگر قوی ہوگا تو اولاد اچھی ہوگی، اولاد اچھی ہوگی تو یعنی یہ رشتہ اگر قوی ہوگا اور صحیح نہج پہ، اللہ تقوی والا، بار بار دیکھیں تقوی آیا، تقوی تقوی، واتقوا اللہ وعلموا، اللہ کا تقوی اختیار کرو جان لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جان لو، بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں، تقوی کی بات آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے باخبر ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ مائنڈ فلنس ہمارے اندر آ جائے، یہ استحضار ہمارے اندر آ جائے کہ ہم بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم ذرا سوچ سمجھ کے، ذرا خیال سے کام کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، ہمیں بہت زیادہ احساس کرنا چاہیے، ہم ان چیزوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے۔ اس لیے تھوڑا سا یہاں پہ میں بھی اس لیے تفصیل سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت زیادہ تفصیل سے بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ تھوڑا سا غور کریں نا، ہم اتنی دیر سے کتنی ساری ہم آیات پڑھ لی، 200 آیات پڑھ لی، کسی عمل کو اتنی تفصیل سے بیان کیا اللہ نے، اتنی زیادہ آیات، ٹھیک ہے؟
تو اتنا سارا اللہ تعالیٰ تو قرآن میں تو بہت زیادہ مختصر، اللہ تعالیٰ بات، قرآن تو بہت مختصر انداز میں کلام کرتا ہے نا، مختصر اور پر اثر بات ہوتی ہے. تو یہاں اتنی تفصیل سے بات ہے، اور پر اثر تو خیر ہے ہی، پورا تو پورا قرآن ہی پر اثر ہے، لیکن اتنی تفصیل سے بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے کہ بھائی اس کی اہمیت کو سمجھو. ٹھیک ہے. یہ رشتہ بہت زیادہ اللہ، اچھا بڑی بات یہ ہے کہ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو نشانی نہیں بولا اپنی، اس رشتے کو اپنی نشانی بولا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. تو پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا آپ لوگ کو، پتہ نہیں جو بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اندر سے وہ شاید نہیں، اس لفظوں میں اتنی زیادہ بات نہیں کر پا رہا. بس اتنا سمجھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید سے بیان کیا ہے، اتنی تفصیل سے، یہ کرو پھر یہ ہو پھر یہ ہو پھر وہ جو مطلب کتنی تفصیل ہے. پھر بچوں کو اولاد دودھ پلانے کے حوالے سے، پھر اس میں جو ہے وہ اگر عدت میں ہے تو نکاح کا پیغام بھیجنا ہے نہیں بھیجنا، بھیجنا ہے تو کیسے بھیجنا ہے، اور عدت کے بعد کیا ہے، پھر وہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں. کتنی مطلب تفصیل ہے نا. پھر تم نے اگر چھو لیا ہے، چھوئے بغیر طلاق دیے تو کیا کرنا ہے، چھو کر طلاق دیے تو کیا کرنا ہے، اور اگر مہر مقرر کیا تھا تو کیا ہوگا، نہیں کیا تھا تو کیا ہوگا. دونوں صورتیں میں نے ٹوٹل 4 صورتیں بن گئی. پوری تفصیل اس کی مطلب قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں. کسی حد تک تفصیل جو ہم نے یہاں پہ بھی پڑھ لی، کہیں اور مقامات پہ بھی آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین کی دعا کر سکتے ہیں بس، اور کیا. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اچھے اچھے دیندار لوگ وہ بہت اچھے ہوں گے، بڑے دیندار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، 5 وقت کی نماز مسجد میں پہلی صف میں ہوتی ہوگی، لیکن گھر میں بیویوں کو مارتے ہیں. ایک نے تو اپنی بیوی کا ہاتھ توڑ دیا، اور شاید 2 دفعہ توڑا. وہ پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا انہوں نے ایک بیان سنا، تو وہ پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو مارتا تھا، اس کا ہاتھ توڑ چکا ہوں، لیکن میں نے آپ کی یہ بات کل کا میں نے وہ بیان سنا جس میں آپ نے ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک تھا وہ بتایا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی زندگی ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی شریعت ہے. مجھے تو اس کا احساس ہی نہیں تھا. حالانکہ وہ دیندار تھا، دیندار چھوڑے، وہ کسی ایک مسجد کا مطلب امام تھا، وہ کسی مسجد کا. اس نے کہا میں فلاں مسجد کا امام ہوں. تو اب اندازہ لگائیں ذرا. تو دینداروں کا یہ حال ہے، تو بے دینوں کا بھی. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیندار ہی ایسے ہوتے ہیں، نہیں بھائی، بے دینوں میں بھی ہم اچھے اچھے، ہم بے دینوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے اچھے پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوں گے. بہت پتہ نہیں کیا غلام سمجھتے ہیں، باندی سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اللہ جانے. توبہ. اللہ اکبر. چلے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 238. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو، ادب سے کھڑے رہو. بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ دن اور رات کے بیچ میں ہے. اور اس کی تاکید زیادہ فرمائی کہ اس وقت دنیا کا مشغلہ زیادہ ہوتا ہے نا، کام نمٹانا ہوتا ہے، اسپیڈ ہوتی ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے، جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عصر کہتے ہیں. عصر کیسے کہتے ہیں؟ زمانے کو، وقت کو. تو فرمایا کہ بھائی اس کی بڑی حفاظت کرو. تو اور اللہ کے سامنے کیا کرو؟ ادب سے کھڑے رہو.
نہ، یعنی نماز میں ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی اتنا زیادہ عمل کرنا، ہل رہے جل رہے یوں کر رہے ہیں، یہاں کھجا رہے ہیں وہاں کھجا رہے ہیں، ایسا نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ ایسی باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ ہل جل نہ کرو، بہت زیادہ ہل جل ہونے سے نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ اب یہاں طلاق کے معاملات کے ساتھ بیچ میں نماز کے لیے صرف ایک آیت آئی ہے، اور بیچ میں آئی ہے، مطلب بالکل کیسے عجیب سا لگ رہا ہے، ابھی طلاق کی بات چل رہی ہے، عدت کی بات چل رہی ہے، بیواؤں کی بات چل رہی ہے، بیچ میں نماز کی بات آ گئی، اور پھر بیواؤں کی، پھر دوبارہ بیوہ کی بات شروع ہوگی۔ ابھی دیکھیں، ابھی آگے پھر آئیے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ جو پہلے لفظ آیا تھا نا، والذین یتوفون منکم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہاں بھی یہی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، ٹھیک ہے؟ یہاں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی بات کرنے کا پیغام یہ ہے کہ بھائی ان معاملات میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ان جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں نا، عدت میں ہے، اس کا کچھ ڈسکشن چل رہا ہے، یا کوئی نکاح کی بات چل رہی ہے، تو چلو جھگڑا تو نہیں چل رہا، لیکن چلو ایک اچھی خوشخبری کی بات، انسان اس وقت بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے خوشی کے مارے، کبھی ہوتا ہے کہ غم کے مارے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی ایسے ان چیزوں میں ایسے نہیں لگ جانا کہ اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تم لوگ بھول، یا کسی بھی نماز کا وقت ہو گیا، اور خاص کر اثر کی نماز کا وقت ہو گیا اور تم نماز ہی بھول گئے اور اپنے جھمیلوں میں پڑ گئے، چاہے وہ جھمیلا معاملات کو سلجھانے والا ہو، غمی کا جھمیلا ہو، یا وہ جھمیلا خوشی کا ہو اور کہیں نکاح کی بات ہو، کہیں ان جھمیلوں میں پڑھ کے نماز نہیں بھول جانا۔ آج آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اکثر شادی بیاہ میں عشاء کی نماز جاتی ہے، اور ابھی اللہ معاف کرے رمضان آئیں گے تو اس میں بھی کسی کی سالگرہ، کسی کی فلاں تقریب، کسی کی شادی، کسی کی مہندی، کسی کی پتہ نہیں کیا تقریب، کسی کا ولیمہ، اس چکر میں جو ہے وہ نمازیں جاتی ہیں، تراویحیں جاتی ہیں، ایون کہ روزہ افطار پارٹی ہوتی ہے، افطار پارٹی تو خود ایک افطاری، یعنی روزے سے متعلق ایک دین سے متعلق چیز ہے، اس کی پارٹی ہے، اور اس کی وجہ سے جی کیا ہو رہا ہے، مغرب بھی جاری ہے، عصر بھی جاری ہے، چلو عصر اگر پڑھ کے آ گئے یا کسی طرح پڑھ لی تو مغرب گئی، عشاء گئی، تراویح گئی، یہ کیسی افطار پارٹی ہو رہی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نماز کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، نماز نہیں بھول جانا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے نماز سے، نماز چھوڑ دینے کا، کہ جو باہمی تنازع ہو رہا ہے اس کو آپ سلجھانا چاہ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو بیچ میں رکھو، اللہ تعالیٰ کو تو یاد رکھو نا، آپ اللہ تعالیٰ کو ہی بلا دو گے تو پھر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بجائے اس کے کہ، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں کیا ہے، نہ صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے، فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو آپ اگر ایسا کام کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو آپ کو وہ بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے کیا کرتی ہے، روک لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نماز کو بھی بھول جاؤ گے تو آپ سے یہاں پہ حرص و حوث، دنیا کی مال اور دولت کی جو حوث ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے نماز سے۔ تو یہاں جو آپس میں تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں عام طور پہ مال یا عزت اور شہرت اور نام اور مرتبہ اور دولت، ان چیزوں کی وجہ سے عام طور پہ جھگڑے ہوتے ہیں نا۔ تو نماز پڑھنے سے اس کی جو بیجا محبت ہے، غلط محبت ہے دنیا کی، وہ نکلے گی، کم ہوگی، تو تمہارا مسائل بھی آسانی سے سولو ہو جائیں گے۔ تو نماز کا وقت اگر کسی ڈسکشن میں، کسی میٹنگ کے دوران میں بھی آ جائے تو آپ بولیں بھائی سب صحیح ہے اپنی جگہ، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، میٹنگ کینسل کرو، میٹنگ پوسٹ پون کرو، میٹنگ بریک لو، میٹنگ میں نماز پڑھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے ایون کہ آفس کی میٹنگ ہو، آفیشیل میٹنگز ہو، ان آفیشیل میٹنگز ہو، بھائی نماز قضا نہیں ہو سکتا، چلے بہت ہو گیا آپ نے جماعت چھوڑ دی، مثال کے طور پر بہت امپورٹنٹ کچھ مسئلہ تھا، آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے، تو کم از کم اب نماز کے اینڈ ٹائم آپ کو پتا نماز اب قضا ہو جائے گی تو 5 منٹ بعد، تو بھائی جب میٹنگ کا جیسے ہی کرٹیکل پوائنٹ چل رہا ہو، جیسے ہی امپورٹنٹ کچھ بات چل رہی ہے، آپ بولے بھائی ابھی سوری نماز ہم نے نہیں پڑھی ہے، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ سب آپ لوگ بھی اس کو پاز کریں اور نماز پڑھنے، ورنہ میں تو جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ صرف 5-10 منٹ بچے، نماز پڑھنے میں 5 منٹ لگیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نماز ضرور، نماز کا مطلب وہ نہیں ہے نا کہ آپ نماز چھوڑ دیں، چاہے آفیشیل میٹنگ ہو، ان آفیشیل میٹنگ ہو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو اتنے سارے ڈسکشن میں بیچ میں نماز آ گئی،
تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہاں بیچ میں نماز لانے کے ایک تو یہ کہ یاد دہانی کرانے کے بھی کہیں حقوق العباد کے چکر میں نماز حقوق اللہ نہ بھول جانا. بعض لوگ حقوق اللہ کے چکر میں حقوق العباد بھول جاتے ہیں، بعض حقوق العباد کے چکر میں حقوق اللہ بھول جاتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے کیا ہیں؟ بہت ہی غلط ہیں. تو حقوق العباد یا ان معاملات کو سمجھانے سلجھانے اور مسائل کو حل کرنے کے چکر میں کہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق نہ بھول جاؤ. ٹھیک ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اپنی تمام نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی کیا کرو؟ حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے رہو. اچھا، یہاں پر نا جو منکرین حدیث ہیں یا جو حدیث کا انکار جو ہوتا ہے، اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ نمازیں تو تین نمازیں فرض ہیں، کیونکہ قرآن میں تین نمازوں کا ذکر ہے، فجر، عشاء اور عصر کا. ٹھیک ہے. تو حالانکہ نماز کا پانچوں نمازوں کا ذکر قرآن میں ہے. اب ظہر کا یا مغرب کا نام سے نہیں ہے، فجر اور عشاء کا تو نام سے ہے. تو خیر، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس آیت کے اندر پانچ نمازوں کا ذکر مل رہا ہے. کیسے؟ حافظ علی الصلوات، صلوات جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے. صلات اصل میں عربی میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع. یعنی ہمارے اردو انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ واحد، جمع، سنگولر، پلورل. ٹھیک ہے. ایک واحد ہوتا ہے، ایک سے زیادہ جمع ہوتا ہے. عربی میں ایک واحد ہوتا ہے، ایک سے زیادہ جمع نہیں ہوتا. دو کے لیے الگ لفظ ہے، جیسے واحد کے لیے الگ ہے تو دو کے لیے بھی الگ ہے. ہاں، دو سے زیادہ جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی جمع کم سے کم تین سے شروع ہوتی ہے. یہ جو لفظ ہے علی الصلوات، یہ جمع کا لفظ ہے کہ نمازوں. تو اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ کم از کم کیا ہے؟ کم از کم تین نمازیں تو ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہا ہے واو. واو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور کے بعد آ رہا ہے الصلاۃ، سنگولر آ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چوتھی نماز. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی لفظوں سے صرف بتا رہا ہوں. الصلوات کا مطلب ہے کم از کم تین نماز، پھر آ رہا ہے ایک اور نماز، واو الصلاۃ بس صلاۃ، تو چوتھی نماز ہو گئی. تو چار نمازوں کا تو لفظوں سے پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہا ہے الوسطی، الصلاۃ الوسطی. وسطی کہتے ہیں بیچ کو. تو چار کا بیچ کیا ہوگا؟ چار کا تو بیچ ہو نہیں سکتا. یا تو تین کا بیچ ہوتا ہے، یا پانچ کا بیچ ہوتا ہے، یا سات کا بیچ ہوتا ہے. آٹھ کا بیچ ہوتا ہے، ایون کا بیچ نہیں ہوتا. وہ تو کچھ نہیں ہوتا نا، یہ تو کچھ نہیں ہے. یہ چار ہیں تو یہ دو اور یہ دو، تو بیچ تو کچھ بھی نہیں، خالی ہے. لیکن اگر تین ہوں گی تو ہم بولیں گے یہ بیچ کی نماز، پانچ ہوں گی تو ہم بولیں گے یہ بیچ کی نماز. ٹھیک ہے. تو چار نمازیں یہاں تک ہو گئیں. تو پھر وصلاۃ الوسطی نے درمیانی نماز، تو اس کا مطلب ہے کہ نمازوں کی تعداد تو آڈ ہے. تو آڈ ہے تو تین ہے، پانچ ہے، کیا ہے؟ تو تین تو نہیں ہے، تین سے زیادہ ہی ہے. وہ تو ہمیں اسی لفظ سے پتہ چل گیا. تو پھر پانچ ہے، تو منیمم پانچ نمازیں یہیں سے پتہ چل گئی اس آیت سے. حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، 238 آیت نمبر سے ہمیں ثابت ہو جاتا ہے کہ نمازوں کی تعداد کیا ہے؟ کم از کم پانچ تو ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن سے ہی جواب ہو گیا. حدیث جو ہے وہ حدیث میں تفصیل مل جائے گی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، ہاں اگر تمہیں نماز پڑھتے ہوئے ڈر ہے. نماز پڑھتے ہوئے کیا ہے؟ اگر تمہیں ڈر ہے، دشمن کا خوف ہے، تو پیدل یا سوار ہو کر بھی کیا کرو؟ نماز ادا کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کو ویسے ہی یاد کرو. کیا مطلب یاد کرو؟ ویسے ہی نماز پڑھو جس طرح کی اس نے تمہیں سکھایا ہے. اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. تو اللہ نے کہاں سکھایا نماز پڑھنا؟ پورے قرآن میں اللہ نے نہیں سکھایا. یہاں بھی حدیث کی حجیت اور حدیث کا اوتھینٹسٹی، حدیث کی اتھارٹی ثابت ہوتی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم، اللہ نے تمہیں اللہ کا ذکر کرنا سکھایا ہے. یعنی نماز کا تذکرہ چل رہا ہے نا. تو جب تم امن کی حالت میں نہیں ہو، ڈر ہے، تو کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے سواری کی حالت میں نماز پڑھ لو. اور جب تم فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں دشمن کا خوف ختم ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم، اور تو اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے علمکم اللہ کما علمکم اللہ، جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے. تو یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ پیچھے کیا بات چل رہی ہے؟ نماز چل رہی ہے نا. تو یہاں پہ نماز ہی مراد ہے. اور قرآن میں ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری،
نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لذکری، میرے ذکر کی وجہ، میرے ذکر کے لیے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ میرا ذکر ہو، میری یاد ہو تمہارے دل میں، یہ مقصد ہے نماز کا۔ نماز کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ کہ میری یاد ہو۔ تو یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا، تو اللہ نے تو نماز پڑھنا نہیں سکھایا پورے قرآن میں، اس کا مطلب ہے کہیں تو سکھایا ہے۔ یہ وہی والی بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ قبلہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس کی طرف ہم نے، وما جعلنا القبلۃ، ہم نے بنایا تھا قبلے کو، یعنی بیت المقدس کو قبلہ ہم نے بنایا تھا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ الحم سے والناس تک ایک آیت میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ کہیں اور اللہ نے فرمایا تھا۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے علمکم اللہ، جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا، تو اللہ نے کہاں سکھایا؟ پورے قرآن میں الحم سے والناس تک نماز کا طریقہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے کہیں اور سکھایا، تو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی کہ قرآن کی پتہ نہیں کتنی آیات سے صرف حدیث کی جو ہے نا وہ اتھارٹی اور حدیث کا حجت ہونا ثابت ہے، حدیث کی اطاعت فرض اور واجب ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن صحیح ثابت ہو جاتا ہے، بہت آرام سے ثابت ہو جاتا ہے، جیسے بالکل واضح طور پہ الفاظوں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں اس آیت کی تفسیر میں، فلاں بزرگ کی تفسیر میں ان کا خیال ہے، ان کی تفسیر ہے، نہیں، واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر دوبارہ سے طلاق کے اس کے عدت کے احکام آ گئے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے نا کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ گئے ہیں، تو وہ اپنی بیویوں کو کیا کریں؟ ان کو اپنی بیویوں کے لیے گھر سے نکالے بغیر 1 سال کے خرچ کی وصیت کرنی چاہیے۔ اگر وہ خود نکل کھڑی ہو تو وہ اپنے لیے دستور کے مطابق جو کر لے، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آج پہلا حکم تھا جب وصیت کی جو بات اس میں ہو رہی ہے نا، تو جب آیت میراث نازل ہوئی اور عورتوں کا حصہ بھی مقرر ہو گیا، تو ادھر عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن پوری ہو گئی، یہاں تو پورا سال کی بات ہو رہی ہے، عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ٹھہرا دی گئی، تو تب اس آیت کا حکم کیا ہو گیا؟ نہیں نہیں رہا اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے سال ختم ہونے سے پہلے گھر سے نکلے تو تم پہ کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے خرچ دینا وہی قاعدے کے مطابق لازم ہے متقین لوگوں پر، متقین پر۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے خرچ یعنی جوڑا دینے کا حکم اس اطلاق پر آ چکا ہے کہ نہ مہر ٹھہرا ہو، نہ انہوں نے چھوا ہو، یا نہ قریب نہ گئے ہوں۔ تو اب اس آیت میں وہ حکم سب کے لیے آ گیا کہ مگر اتنا فرق ہے کہ سب طلاق لینے، سب طلاق والیوں کو جوڑا دینا کیا ہے؟ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور پہلی صورت میں کیا ہے؟ جو پہلی صورت بھی ہم نے بیان کی تھی، اس میں تو کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں نکاح طلاق عدت کے احکام بیان فرمائے، ایسے ہی اپنے احکام و آیات کو واضح فرماتا ہے کہ تم سمجھ لو اور عمل کر سکو۔ یہاں نکاح اور طلاق کے احکام یہاں پہ، یہ جو آیت ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یہاں پہ نکاح اور طلاق کے احکام یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈروں سے موت کے ڈر سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاهم، وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ پر لوگوں کا بڑا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل فرماتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے ادا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا پہلی امت کا قصہ ہے کہ کئی ہزار شخص نے کیا کیا کہ گھر بار کو ساتھ لے کر وطن سے بھاگے۔ ایک تھوڑا سا تاریخی بات بھی اس کے اندر ہے، تو خیر وہ پھر تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ قتل کرو، اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوب سننے والا اور ہمیشہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مطلب
کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو اللہ اس کو بڑھا کر بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا زیادہ کر دے، کئی گنا. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی فراخی دیتا ہے، اور تم کو اور تم اسی کی طرف کیا ہوگے، لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. یعنی جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کے حکم میں تمہاری جان اور مال ہے، تو اب تم کو چاہیے کہ کافروں سے لڑو اللہ کے دین کے واسطے. ٹھیک ہے. تو اب جب تم لوگوں میں سے جو لوگ بہانے کر رہے ہیں تو واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ان بہانوں کو خوب جانتا ہے، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. باقی اگر تم یہ ہے کہ بھائی اس تنگی سے مت ڈرو کہ تنگی آ جائے گی اگر ہم مال خرچ کریں گے جہاد میں، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو بھائی سب کو اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، سب اس کے اختیار میں ہے. قرض حسنہ اس سے کہتے ہیں کہ جو قرض دے کر تقاضا نہ کرے، واپس نہ مانگے، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. اور اپنا احسان نہیں جتلائے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، قرض دیتے ہیں پھر جتلاتے رہتے ہیں، ذلیل کرتے رہتے ہیں. تو قرض نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ جو احسان نہ جتلائے، بدلہ نہ چاہے، حقیر نہ سمجھے، بار بار تقاضا نہ کرے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو دینے سے مراد کیا ہے، جہاد کرنا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کون ہے جو اللہ کو وہ کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاد. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نا، خرچوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ جہاد کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی. الم تر الی الملئ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جنہوں نے موسیٰ کے بعد اپنے ایک نبی سے کہا، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ان کے نبی نے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ تم نہ لڑو، تم بھاگ جاؤ، لڑائی سے پیچھے ہٹ جاؤ. قالوا، انہوں نے کہا، کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ ہم کیوں نہ اللہ کی راہ میں لڑیں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور بال بچوں سے نکال باہر کر دیا گیا. اب ہم کیا کریں گے، اب تو ہمیں انہوں نے ہمیں نکالا ہے تو اب ہم لڑیں بھی نہ، کیا ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہمیں کیا ہو گیا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، تو جب ان پر ایسی باتیں کر رہے تھے نا، ہم کیوں بھائی، ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم کیسے وہ پیچھے ہٹیں گے، ہم کیسے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب ان پر قتال جہاد فرض کر دیا گیا نا، پیٹ پیچھے پیٹ موڑ کے پھر گئے بالکل. الا قلیلا منهم، سوائے چند ایک لوگوں کے جو نئی پیٹ پھیری جنہوں نے اور جو اللہ کے راستے میں ڈٹ گئے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ تو بخوبی جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک بنی اسرائیل کا کام بہت اچھا رہا. جب ان کی نیت بگڑی تب ان پر یہ ایک کافر بادشاہ جو تھا، ان پر ایک غنیم کافر بادشاہ جالوت نام مسلط ہوا. ان کو شہر سے نکال دیا اور لوٹا ان کو اور لوٹا اور ان کو پکڑ کر بندہ یہ بنی اسرائیل بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہو گئے. کیا کیا کہ ان کو پہلے تو شہر سے نکال دیا اور بری طرح لوٹ لیا ان کو، اور ان کو پکڑ کر وہ کرتے تھے، غلام بنا لیتے تھے یا تنگ کرتے تھے، مطلب بری طرح بہت پریشان کرتے تھے. تو ان کو لوٹ لیا، ان کو شہر سے نکال دیا. تو پھر بنی اسرائیل بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہو گئے. اس وقت حضرت اشموئیل علیہ السلام پیغمبر تھے. ان سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کر دے کہ اس کے ساتھ ہو کر ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں. تو اس کی بات یہاں پر آ رہی ہے. ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو اس کی بات آ رہی ہے. تو خیر، میں جب جہاد فرض ہو گیا تو پھر پیٹ پھیر کے کیا ہو گئے، لوگ واپس مڑ گئے. ٹھیک ہے نا. واللہ علیم بالغالبین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو بہت بخوبی جانتا ہے. وقال لهم نبيهم ان آیت
وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. وہ دعا مانگ رہے تھے نا، تو وہ انہوں نے کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث لكم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو بھیجا ہے بطور بادشاہ کے. قالوا، کہنے لگے، انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال، کہ وہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں. بھائی حالانکہ ابھی تم نے مانگا، تم نے دعا کی، تو تمہاری دعا قبول کر کے اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا کے بھیج دیا. تو اب وہ نیا اعتراض کیا اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، اگر بھائی ہم، ہاں ایسا ہم تو نہیں مانتے، تو ہم کیسے مان لیں اس کو، ہم نے تھوڑی وہ مقرر کیا ہے، وہ ہمارے پر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، حالانکہ ان کو تو مالی وسعت ذرہ برابر بھی نہیں دی گئی، مال میں سے ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. قال، ان کے نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ بے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب کیا بھائی، اور علم اور جسم میں بھی اس کو فوقیت دی ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کا علم بھی تم سے بہت زیادہ ہے، اور ان کا جسم بھی، یعنی کہ بڑے ہٹے کٹے بھی ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے عطا کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بہت جاننے والا، مکمل وسعت کا مالک، مکمل علم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ ان کے نبی نے سے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین اور بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ کر گئی ہیں، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ طالوت کے ساتھ تو چلنے کو سب تیار ہو گئے. طالوت نے کہہ دیا کہ جو کوئی جوان ہو، زور آور اور بے فکر ہو وہ چلے. ایسے بھی 80,000 نکلے. پھر طالوت نے ان کو آزمانا چاہا، تو ایک منزل میں پانی نہ ملا، دوسری منزل میں ایک نہر ملی. طالوت نے حکم کر دیا کہ جو ایک چلو سے زیادہ پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا. صرف 313 ان کے ساتھ رہ گئے، کیونکہ بہت سو نے بھوک تھی، پیاس تھی، حالت بری ہو گئی تھی، طالوت کہاں تک لے گئے تھے، تو صرف 313 ان کے ساتھ رہ گئے، اور باقی سب الگ الگ ہو گئے، تو جنہوں نے ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیا تھا. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے ایک چلو سے زیادہ نہ پیا ان کی پیاس بجھی، اور جنہوں نے زیادہ پی لیا ان کو اور پیاس لگ گئی، اور وہ آگے نہیں چل سکے. ٹھیک ہے نا. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، تو جس نے فمن شریب منہ فلیس منی، جس نے اسے پی لیا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، لیکن جس نے اس میں سے کھایا نہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ نہیں چکھا، وہ میرا ساتھی ہے. اللہ من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں اللہ یہ کہ تھوڑی بہت چلو ولو پی، ایک ہلکا سا چلو بھر کے پی لے تو وہ مسئلہ نہیں ہے. فشربوا منه الا قليلا منهم، سب لوگوں نے کیا کیا، اس میں سے پی لیا سوائے یہ کہ چند لوگوں نے نہیں پیا. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو جب طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے آگے بڑھے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو ٹھیک ہے. قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے کہ اکثر تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی، یعنی شکر گزاری کے جذبات ہیں ان میں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واللہ مع الصابرین،
ولما برزوا لجالوت وجنوده قال ان الله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ آیات تو آپ کو پتہ ہی ہوں گی، آسان ہے کہ جب وہ جالوت اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے نا، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، تو وہ کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے، خالی کر اتنا بھر دیجئے ہمارے اندر صبر کہ آپ نے مطلب پورا صبر ڈال دیجئے، وثبت اقدامنا ہمارے قدم جما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ہماری مدد فرمائیے کافروں کے مقابلے میں. یہ جو دعا ہے نا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا جب کوئی بہت مشکل ہے اور صبر کی بہت ضرورت ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ربنا افرغ علینا، فراغ کسے کہتے ہیں؟ فراغ، فراغ کہتے ہیں جیسے یہ گلاس ہے نا، یہ کپ ہے، تو اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے ہلکا سا، وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بالکل خالی ہو جائے اور میں اس کو الٹا کر دوں تو اس کے اندر صرف ہوا ہو، خالی وہ ہوا، بالکل ایک قطرہ بھی اس میں پانی نہیں ہے، بالکل خالی ہو جائے، بالکل خالی، اس کو کہتے ہیں فراغ. ٹھیک ہے، بالکل جب خالی ہو جائے تو ربنا افرغ، وعدہ نا سورہ انشراح میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، جب آپ تہجد میں میرے سامنے کھڑے ہوں تو دنیا کے غم، اپنے اپنوں کے غم، غیروں کے غم، امت کے غم، اس سارے غموں کو سائڈ پہ رکھ کے صرف تم اور میں ہوں، تو اور میں بس. تو افرغ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ، بالکل اب تمہارا ذہن بالکل خالی ہے، صرف تم اور میں ہوں، تو اس طریقے سے تم میرے پاس آیا کرو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو یہ یہاں پر آ رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ صبر پورا انڈیل کے اپنے پاس سے خالی کر دیں، ہم پہ سارا کا سارا صبر ہمیں دے دے. بہت زیادہ شدت ہوتی ہے نا جب صبر کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمیں صبر دے دے، نہیں آتنی صبرا، یا رب اجعلنی صابرا، نہیں کہ مجھے صبر کرنے والا بنا، نہیں، افرغ علینا ہم پر، یعنی صبر کے اندر اتنا صبر ہو کہ ہم صبر میں ڈوب جائیں. ربنا افرغ علینا صبرا، یہ تعبیر ہے قرآن کی یہاں پہ، تو ایسی ہے کہ گویا کہ ہم صبر میں ڈوب جائیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہمارے سب قدموں کو جما دے، ثابت قدم کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تجھے جھٹلانے والوں تیری کافروں پر، قوم پر ہماری کیا کر مدد کر. فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں، ان کو اللہ کے حکم سے کیا کیا، شکست دے دی. فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کو شکست دی. وقتل داود جالوت، داود نے جالوت کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کی، داود کو کیا دیا، ملک دیا. ملک دیا مطلب ملکیت، یعنی کہ بادشاہت دی. ٹھیک ہے، داؤد کو بادشاہت اور کیا دی، حکمت عطا کی. وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کچھ سکھایا جو وہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے وہ داؤد کو سکھایا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، کہ اگر اللہ بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہیں کرتا، یعنی داؤد کے لشکر کے ذریعے سے وہ جالوت کو ختم نہیں کرتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق پر فضل کرنے والا ہے، سارے عالم پر فضل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، جب یہ جالوت کے سامنے ہوئے نا، تو وہی 313 آدمی، اور انہی 313 میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور ان کے جو 6 بھائی تھے وہ بھی تھے، اور خود حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. تو حضرت داؤد کو راستے میں 3 پتھر ملے اور بولے کہ ہمیں اٹھا لو، ہم جالوت کو قتل کریں گے. ان پتھروں نے کہا، جب مقابلہ ہوا تو جالوت خود باہر نکلا اور کہا میں اکیلا تم سب کو کافی ہوں، میرے سامنے آ جاؤ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے باپ کو بلایا کہ اپنے بیٹے مجھ کو دکھلا دکھلا. اس نے 6 بیٹے دکھائے جو قد آور تھے. حضرت داؤد کو نہیں دکھایا، ان کا قد چھوٹا تھا، تو بکریاں چراتے تھے. تو پیغمبر نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ تو جالوت کو مارے گا؟ انہوں نے کہا ماروں گا.
پھر جالوت کے سامنے گئے اور انہی 3 پتھروں کو فلاخن میں رکھ کر مارا. ایک رسی کا پھندا بناتے ہیں اس میں پھینکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. جالوت کا صرف ماتھا کھلا تھا، باقی پورا جو جالوت تھا نا، جالوت وہ اس کا صرف یہ حصہ کھلا ہوا تھا اتنا، باقی پورا وہ لوہے سے پیک تھا. ٹھیک ہے. وہ پتھر اتنے سپیڈ میں لگے کہ یہاں ماتھے پہ لگے اور دماغ کو چیرتے ہوئے آر پار ہو گئے. پتہ نہیں کیا اللہ کی قدرت بھی تھی اس میں. اس طریقے سے جالوت اور اس کا لشکر بھاگ گیا. یعنی جالوت کو اس طرح قتل کیا، وہ پتھر مارا نا تو وہ اتنا ایسا کھلا ہوا تھا، وہ پورا چیرتا ہوا چلا گیا اس کو. وہ پتھر جو تھے 3 پتھر آر پار ہو گئے. سارے لوگ پھر بھاگ گئے اور مسلمانوں کو اس طرح فتح ہو گئی. تو طالوت نے حضرت داؤد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. طالوت جو تھے نا، طالوت، انہوں نے حضرت داؤد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے حضرت داؤد کو اپنا داماد بنایا. اور طالوت کے بعد یہ پھر بادشاہ بنے. تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو، داؤد کو ہم نے کیا دی؟ ملک دیا، ملکیت یعنی بادشاہت دی اور حکمت دی اور بہت کچھ سکھایا جو وہ اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے تھے. اس سے معلوم ہو گیا کہ جہاد کا حکم ہمیشہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، بہت اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے جہاد میں. بعض لوگ کہتے ہیں نا فضول میں کہ جی جہاد تو نبیوں کا کام نہیں ہے، لڑائی نبیوں کا کام نہیں ہے، نبی لڑتے تو نہیں ہے، یہ تو فضول مولویوں نے بنا لیا. بھائی مولویوں نے نہیں بنا لیا، نبی تو لڑتے تھے بھائی. نبی دیکھو نا، نبی کی جو بات ہو رہی ہے، وقال لهم نبیہم. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کیا، وہ تو بہت زیادہ جگہوں پر. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ. آپ کو ہم صحیح صحیح پڑھ کر سناتے ہیں، حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور بے شک آپ کیا ہیں؟ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری بات ہے وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا گزرا کہ جو قصہ گزرا ہے کہ ہزاروں کا نکلنا اور ان کا ایک ساتھ مر جانا اور جینا اور طالوت کا بادشاہ ہونا، یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. ساری کہانیاں، سارے جو قصے اور واقعات ہیں، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں جو آپ کو سنائی جاتی ہیں. اور بے شک آپ جو ہے اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، یعنی جیسے پہلے پیغمبر گزرے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے ہی تم بھی یقیناً رسول ہو کہ ان قصص قرون ماضیہ کو، یعنی کہ ان پرانے واقعات کو ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہو، حالانکہ نہ کسی کتاب میں آپ نے دیکھا اور نہ کسی آدمی سے سنا. یعنی یہ وہ واقعات ہیں جو ہسٹری میں لکھے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مبارک سے نازل ہو رہے ہیں. اب محمد کو پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں کہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے بتا دے، اور محمد کا کوئی استاد تو ہے نہیں کہ اس استاد سے سیکھ کے بتا دے. تو یہ محمد کے منہ سے کیسے یہ باتیں نکلنی ہیں؟ حیران کن بات ہے نا. تو یہ خود باتیں پرانے زمانے کی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، اور قرآن کے حق ہونے کی دلیل، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل ہے. تو آپ بھی کیا ہیں؟ یہ یقیناً آپ بھی کیا ہیں؟ رسولوں میں سے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بے شک یہ کیا ہے؟ یہ سب رسول ہیں. ہاں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ. ان میں سے کچھ ایسے جن سے اللہ نے کلام کیا، ان سے اللہ نے بات کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات. اور بعض کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہیں. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے معجزات، کھلے صریح معجزات دیے، اور ہم نے ان کی مدد کی روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو یہ جو پیغمبر جن کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں ان میں فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، بعض سے. تو ان میں سے ایسے ہیں کہ ان سے بات، بعض خدا تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا ہے، بات چیت کی ہے، اور ان کا ایک دوسرے میں درجہ بھی بڑھایا ہے، کم زیادہ کیا ہے. تو یہ تو اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم، اللہ کا فضل، اللہ جیسے چاہے تقسیم کرے، اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بعض نبی کیسے ہوتے تھے؟ کوئی خاص علاقے کے ہوتے تھے، کوئی خاص گاؤں کے ہوتے تھے، خاص دیہات کے ہوتے تھے، خاص شہر کے ہوتے تھے. تو یا خاص علاقے کے ہوتے، اتنے سے علاقے کے ایک ہیں، بعض اس طریقے سے ہیں. اور بعض جو ہیں سارے عالم کے، جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ واتباعہ اجمعین آمین. تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے نبی ہیں.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزات دیے، جیسے کہ مردے کو زندہ کر دینا، ٹھیک ہے، اور برس کے پیدائشی برس کے مریض کو یا نابینا کو کیا ہے شفا دے دینا اللہ کے حکم سے، اور قوت دی ان کو طاقت دی، کس سے؟ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس سے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو مدد بھیجی، بار بار مدد بھیج کر ان کو طاقت دی. تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا نا تو یہ لوگ نہیں لڑتے، نہیں یہ لوگ. اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد جو واضح احکامات آ گئے ان کے بعد یہ آپس میں قتل نہ کرتے، ایک دوسرے کو نہیں مارتے، مگر پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. ولیکن اختلاف فمنهم من آمن ومنهم من کفر، تو ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لائے، کچھ ہیں جو انہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ قتل آپ نہیں کرتے، آپس میں نہیں لڑتے، آپس میں قتال نہیں کرتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ بے نیاز ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہم اس سے پوچھ تھوڑی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ ان انبیاء کے نام پر ایمان لائے اور صاف اور حکم روشن نشانیاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دین دیکھ سن چکے تھے، اگر خدا چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، مخالفت نہیں کرتے، اور کوئی ان میں مومن اور کوئی کافر نہ ہوتا. لیکن حق تعالیٰ جو ہے وہ مختار کل ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی فعل اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب حکمت ہمیں سمجھ آئے تو بھی ٹھیک، نہیں آئے تب بھی ٹھیک، لیکن اللہ کا ہر عمل حکمت سے خالی نہیں، ہر عمل ایک حکمت والا ہوتا ہے، اس کو اللہ کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے پھر یہیں تک ہی کافی ہے، پھر آگے تفصیل ہے، پھر ہم آگے اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ہمارا رکو بھی پورا ہو گیا ہے، تو 33 رکو ہو گئے ہیں الحمدللہ. 7 رکو بچے ہیں سورہ بقرہ کے، انشاءاللہ وہ 1 سے 2 دن میں مکمل، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہو جائے گا. اگر آپ لوگوں کو سوال ہے تو کر لیں، ورنہ ہم کلاس آف کر دیتے ہیں. استاد جی السلام علیکم. وہ جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو نبی تھے ان کا نام یوشع بن نو تھا. یوشع ابن نون تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ میرے خیال میں نہیں تھے. یوشع ابن نون تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا، جو حضرت خضر علیہ السلام کے وقت میں تھے نا، کہ جب وہ پانی لینے کے لیے گئے تھے آب حیات کے لیے. تو خضر علیہ السلام جب گئے تھے تو یوشع ابن نون غالباً ساتھ تھے. تو ان کے ساتھ اسماعیل تھے. نہیں، وہ حضرت شموئیل علیہ السلام ہے، شموئیل. اچھا شموئیل، صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ ہم کلاس آف کر لیتے ہیں. السلام علیکم. یہ استاد جی وعلیکم. آپ نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے 40 دن کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت دی اور ان کو فرقان دیا. تو یہ فرقان کی ذرا بتائیں کیا ہے، مطلب صحیح اور فرقان، غلط کی تمیز ہے نا فرقان، ہاں مطلب اب جی یہی ہے. بس یہی ہے، مطلب صحیح اور غلط کی تمیز. ہم. اچھا، حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت ہم کہہ سکتے ہیں فرقان. ہاں، حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک. ٹھیک ہے، اور سوال ہے تو کر لیں. نہیں ہے سوال، چلیں دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی استاد رسول. جی، استاد جی ایک سوال ہے.
جی جی وہ بولیں. جو بستی جو تھی نا، جو ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہوئے تھے، تو وہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے یہ یا ان سے پہلے کا ہے؟ کون سی بستی ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہوئے تھے؟ مجھے یاد نہیں ہے. طالوت علیہ السلام واقعے جو سے ابھی پہلے، آپ نے واقعہ بتایا تالوت والا، اس سے پہلے. تالوت سے پہلے والا. ہاں تو اس میں کیا کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ واقعہ کب کا ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے یا ان سے پہلے کا ہے؟ یہ تو سارا میرے خیال ہے بنی اسرائیل ہی کا چل رہا ہے نا. یعنی جو کہ بستی کو دوبارہ زندہ کیا تھا. جو بستی کو دوبارہ زندہ کیا تھا. بستی کو دوبارہ زندہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھا، جو ان کو مار کے زندہ کیا تھا، ان کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں تو وہ تو بنی اسرائیل ہی ہے نا. ٹھیک ہے استاد جی، بس حضرت صحیح موسیٰ ہے. علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تو یہ تو بہت واضح طور پہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ یہ سب بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے استاد جی. ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے سے جو قبیلے بنے ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں نا، تو اس طرح سے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اتباعہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، یا اللہ اس کو قبول فرما. جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما. جو صحیح پڑھا اس کا اجر عطا فرما، اور ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ لگنے والوں میں شامل فرما. قرآن کریم کا ذوق و شوق عطا فرما. قرآن کریم کا فہم عطا فرما. قرآن کریم سے دل لگ جائے، قرآن کریم سے لگاؤ پیدا فرما. ہمیں قرآن کریم سے وہ تعلق نصیب ہو جو صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، یا جو آپ چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ آپ کا قرب ہمیں عطا کر دے، اور ہمیں ایسا تعلق قرآن کریم سے عطا فرما کہ جو آپ کو پسند آ جائے. ایسا تعلق عطا فرما کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. یعنی صرف یہ نہیں فرمایا کہ آنسو نکلتے ہیں، بلکہ آنکھیں ہی بہہ پڑتی ہیں، اتنا ان کو دل پر اثر کرتا ہے اور آنسو اتنے بہتے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ کیفیت اور وہ ذوق و شوق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ایسا ذوق و شوق عطا فرما کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے آیات قرآن کی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی قرآن کریم سے ہمارا ایمان بڑھا. اللہم ربنا انس وحشتی فی قبورنا، انس وحشتنا فی قبورنا واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین. اس قرآن کو ہمارے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ ہمارے تمام غموں کو، ہموں کو، فکروں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو اس قرآن کے ذریعے سے یا اللہ دور فرما. ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری نعمتوں میں برکت عطا فرما، اور ان کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قرآن اور حدیث اور سیرت اور دین اور اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم انی اسألک، اللهم آمین انا آمین. سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. آمین بحرمت سید المرسلین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.